بلکہ اس بات کا اپنے اندر جائزہ لو کہ کیا ملا، کیا کھویا، کیا پایا. اور جب اس بات کا احساس ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دو چیز پیدا ہوگی. یا تو ہمارے اندر اس بات کی گھبراہٹ پیدا ہوگی، یار مال تھا کدھر گیا، تو تم اللہ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے. دنیا کے اندر بھی میرا مال اگر احزن ہو جائے تو میں جا کے اس کا FIR کٹواتا ہوں کہ بھائی جا کر FIR کٹواؤ تک گورنمنٹ آف پاکستان یا جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اس کو ریسٹور کرے گی. اسی طرح بھائی یہ معاملات بھی ایسے ہی ہیں. جب تک ہم نے FIR نہیں کٹوائی، ہم نے اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھی، تو وہ ریسٹور کیسے ہوگا؟ ریسٹور تو جب ہوگا جب اس کی اہمیت سمجھو گے، جب اللہ سے کہو گے یا اللہ یہ تو میں نے پورا مہینہ جو ہے معاملات کیے، لیکن یا اللہ یہ تو میرے معاملات ہی کچھ اور ہیں. پہلے تو میں نماز بھی پڑھتا تھا، اللہ معاف کرے وہ لعنت میں مبتلا ہو کر اب تو میری نمازیں بھی چھوٹنے لگی، میری جماعت بھی چھوٹنے لگی، میری عبادت بھی چھوٹنے لگی. اور نہ صرف چلو بھائی اگر چھوٹ نہیں رہی تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں. اتنا مال کما کے میری ترقی کدھر ہے، مجھے احساس کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ سے کہو گے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ریسٹور کرائیں گے تمہارے، کیونکہ مال تو موجود ہے. ہاں ٹھیک ہے رہزنی ہو گئی، عبادت تو تمہاری موجود ہے، وہ ضبط ہو گئی، لیکن وہ ریسٹور ہو جائے گی. وہ جب ریسٹور ہو جائے گی تمہارے اندر روحانی طاقت آئے گی، اور تم وہ روحانی طاقت کیا کرے گی؟ تمہیں جو ہے وہ اللہ سے قرب عطا فرما دے گی. تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہماری بربادی اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ ہم سے، اللہ معاف کرے، کوئی دشمنی نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن شریف فرما دیا کہ بھائی جو تم پہ بربادی آتی ہے، برائی آتی ہے، نافرمانی آ رہی ہے، وہ تمہاری ہی اعمالوں کی نتیجہ ہے. اور جو تم پہ اچھائی آتی ہے وہ ہم اپنے فضل سے دیتے ہیں، ہم تمہیں توفیق عطا فرماتے ہیں. اسی لیے بات تو سمجھنا ہے، ہم اور آپ سب اس باتوں کو سمجھیں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یہ دنیا کمائی کی جگہ ہے، یہ دنیا بونے کی جگہ ہے. یہاں ایک ایک جو ہے چیز کو ہمیں احساس ہونا چاہیے. دنیا کے اندر احساس ہے کہ 100 روپے کا راستے میں پڑے ہوئے نظر آ جائیں، کسی باشعور آدمی وہ چھوڑے گا نہیں اس کو، کچھ تو جیب میں رکھ لیں گے، کچھ کہیں گے نہیں صاحب یہاں پڑا ہوا اس کو میں کسی کو غریب کو دے دوں گا، کسی کے جو ہے کام آ جائے گی. لیکن اس 100 روپے کو کوئی روڈ پہ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ کیونکہ احساس ہے یار 100 روپے کام آ جائیں کسی کو. ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ وقت گزر رہا ہے، موت ہماری سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ہمارا حال کیا ہے کس کو پتا ہے؟ ہم میں سے اور آپ میں سے، ہم آج ہیں کل نہیں، کس کو پتا ہے یہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لیکن ہم اور آپ اس سے مطمئن ہیں کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھائی بہت کمائی ہو گئی، بہت لوٹ لیا ہے. بھائی رزلٹ کیا؟ کچھ بھی نہیں. کس چیز میں ترقی ہوئی؟ تو مجھے تو نظر دلیل، دعوے کے ساتھ دلیل چاہیے. دلیل تو دو کہ سر میں پچھلے صف میں تھا، اگلی صف میں آ گیا ہے، میں پہلے نماز نہیں پڑھتا، میں نمازی بن گیا، پہلے نماز میں گھر میں پڑھتا تھا، اب میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں. ایک دلیل تو دو. اپنی دلیل اپنے آپ سے مانگو، اپنے نفس سے مانگو. بھائی کیا حاصل ہوا؟ دنیا کے اندر بھی ہم کہیں کام کرتے، نوکری کرتے، تنخواہ مانگتے نہیں مانگتے؟ بھائی 1 مہینہ ہو گیا، ابھی تنخواہ تو دو. کاروبار میں کچھ نہ کچھ حساب بناتے ہی نہیں بناتے، کو گھاٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن حساب بنتا ہے. اسی طرح آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائی یہ مہینہ تو گزرا، اس میں کیا پایا؟ ہم اور آپ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، پایا کیا؟ اور اگر خدا نہ کرے نہیں پایا تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی اب تو سیزن چلا گیا. اب تمہیں جیسے کہا گیا کسی کے پاس ماں باپ ہیں تو بھائی ماں باپ بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ماں باپ کو ایسا زبردست نظام بنایا ہے، جیسے کیرم کی کوئن ہوتی ہے، اسی طرح ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی جکا ہوتا ہے، اس کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ماں باپ کو بنایا کہ اگر ایک نظر محبت کے ماں باپ کے اندر اوپر ڈال دو تو اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی دولت ہے، لیکن کتنے لوگ کما رہے ہیں اس سے؟ ہر آدمی کو فکر ہے کہ یار حج پہ جاؤں گا، عمرے پہ جاؤں گا. ارے بھائی بیٹھے بیٹھائے عمرہ کماؤ، اس کے احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم نے ان کو بہرا گنگا اندھا کر دیا. اللہ معاف کرے، یہ ہمارے اوپر، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز موجود ہے لیکن ہم اندھے ہو گئے، نظر نہیں آ رہا. لاکھ کہہ رہے ہیں بھائی ہوش میں آؤ. دیکھو ہوش میں آؤ، یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ چند دنوں کی دنیا ہے. آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، سو رہا تھا سوتا رہ گیا، صبح اٹھا نہیں، لیکن وہ گیا کہاں؟ سوال تو یہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. کیا جانے کے بعد دوبارہ آئیں گے ہم؟ ہرگز نہیں. تو بھائی ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہو جائے. یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ جب یہ دل بنے گا، کیونکہ دل سے ہی احساس پیدا ہوتا ہے.
لیکن دل میں احساس ہی نہیں تو کچھ بھی ہو جائے. سوئی کے ناکے سے اگر اونٹ بھی گزر جائے تو کسی کو احساس نہیں. اس لیے ایک بات کی درخواست ہے اور ہم یہاں جمع ہونے کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور یہ جو بات میرا آپ کو یاد احساس دلانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ بھائی یہ احساس پیدا کرو. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ بھائی رولکس گھڑی ہے, بڑی بہترین ہے, لیکن گھڑی کا مقصد کیا ہے؟ بھائی وقت بتانا اور ایکوریٹ بتانا. آج کل کے دور میں تو میں تو کہہ رہا ہوں مزید ایڈوانس ہو گیا ہے, مائکرو سیکنڈ بتا رہا ہے, سیکنڈ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. جن کے اندر یہ رولیکس گھڑی فٹ ہو جاتی ہے وہ اپنے وقت کے لحاظ سے سب چیزوں کو کور کرتے ہیں. 1 گھنٹہ باقی ہے, 1 دن باقی ہے, 1 سیکنڈ باقی ہے. بھائی اسی طریقے سے نظام چلتا ہے. مسجد کے اندر لگا ہوا ہے سیکنڈ کا حساب, ہر آدمی انتظار کر رہا ہے جیسی سیکنڈ کا پورا ہوگا کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سیکنڈ کا احساس ہے کہ بھائی یہ سیکنڈ اتنا باقی ہے, اتنا منٹ باقی ہے, سنت پڑھ لو, اتنے منٹ باقی ہے, ذکر کر لو. یہ وقت بتاتا ہے, لیکن گھڑی نہ ہو پھر آپ دیکھ لیں اپنا حال کیا ہوگا. آپ اپنا حال دیکھیں گے تو وقت بھی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وقت ہے یا نہیں. سنت سے بھی محروم, ذکر سے بھی محروم, اور جماعت کا اندازہ تو ہوگا ہی نہیں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں بھائی یہ دل جب بنے گا, ہم جس پہ کام کرنا ہے اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا. بار بار سمجھا رہا ہوں, دیکھیے دل بنے گا تو نیت, کیونکہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن جب یہ دل بنے گا تو نیت بنتی ہے. تو نیت ہی صحیح, کیوں دل ہی صحیح نہیں تو نیت کیسے بنے گی؟ اور اسی لیے یہ رزلٹ نہیں آ رہا. ہماری آپ کی سوچ آگے نہیں بڑھ پا رہی. بہت دل سوزی سے اور بہت سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہماری ترقیاں نہیں ہو رہی. ہر آدمی اپنی جگہ آ کے رک گیا ہے. اللہ معاف کرے, کچھ تو پیر پرست پیر کے اوپر رک گئے کہ ہمارے پیر ایسے, ہمارے پیر ویسے. پیروں کی ہی تعریف ہو رہی ہے, اللہ کو بھول گئے, نبی کو بھول گئے. اور کچھ اس سے آگے بڑھے تو نبی کی تعریف ہو رہی ہے, اللہ ہی کو بھول گئے. اصل مقصد تو اللہ ہے. یہ سب ذرائع ہیں. جب بندہ اللہ تک پہنچتا ہے تو یہ اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے. لیکن ہم اور آپ آ کے رک گئے, اور رکنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ ہم سڑ رہے ہیں. آج یہ ہو گیا, کل وہ ہو گیا. کیوں؟ یہ لعنت ہے. بار بار سمجھا رہا ہوں, یہ لعنت ہے. جب تک ہم اس لعنت سے باہر نہیں آئیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے, ہماری ترقیاں نہیں ہوں گی. اور اسی میں اگر موت آ گئی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, حضرت ادھر تشریف لے, ادھر تو حضرت سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینی ہے. اصل مقصد اللہ ہے, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں.